حکومت نے 350 ارب کا عوام پہ 6 ماہ کے لیے اضافی ٹیکسوں کا بوجھ ڈالا اور پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کو سرنڈر کرنے کا بدنام زمانہ اسٹیٹ بینک ترمیمی بل بلڈوز کیا۔ یہ دو اقدامات جہاں عوام اور ریاست کے لیے بہت سنگین ہیں، وہیں کل پارلیمانی روایات کی بھی دھجیاں بکھیری گئیں۔ کل میں نے اسپیکر صاحب سے ہاتھ جوڑ کے منت کی کہ یہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے، یہ پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کا سوال ہے۔ اسٹیٹ بینک کو قائد اعظم علیہ رحمہ نے پاکستان کی مالیاتی خود مختاری کی علامت قرار دیا تھا۔ اس کا سودا ہونے جا رہا ہے، اس کو گروی رکھا جا رہا ہے، اسے غلام بنایا جا رہا ہے۔ اس پہ ہمارا استحقاق ہے کہ حکومت نے جتنا وقت آئی ایم ایف کے ساتھ اس قانون پہ مذاکرات کرنے کے لیے صرف کیا ہے، کم از کم اس کا آدھا نہیں تو 1/4 وقت تو ہمیں دیں کہ ہم بھی اس پر بحث کر سکیں۔ لیکن حکومت نے اسٹینڈنگ کمیٹی فائنانس میں بھی 2 گھنٹوں میں اسے بلڈوز کیا۔ ہم مطالبہ کرتے رہے کہ اس پر شکوار بحث ہونی چاہیے، وہ نہیں کی گئی، اور کل قومی اسمبلی میں اسٹیٹ بینک کے قانون کو باقاعدہ قواعد و ضوابط کو سسپینڈ کر کے، ہمارے قومی اسمبلی کے ضوابط کہتے ہیں کہ 2 دن کا نوٹس ہونا چاہیے کسی بل کو بحث میں لانے کے لیے، حکومت نے اس شرط کو بھی سسپینڈ کیا، کوئی بحث نہیں ہونے دی اور اسے بلڈوز کر دیا۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 350 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں، 6 ماہ پہلے یہی وزیر خزانہ صاحب اپنے بجٹ کی تقریر میں فرما رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کر دیا ہے۔ یہی وزیر خزانہ صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی زراعت، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی برآمدات اور پاکستان کی ٹیکسوں کی وصولی تاریخی طور پہ ترقی کر رہے ہیں۔ کبھی کسی دور میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی کہ اب پاکستان کی پیداواری شعبے ترقی کر رہے ہیں۔ تو 6 ماہ پہلے جو جنت کی تصویر وزیر خزانہ دکھا رہے تھے، ہم یہ سوال پوچھنے کا تو حق رکھتے ہیں کہ ان 6 ماہ میں وہ کون سا اسکڈ میزائل گرا ہے پاکستان پہ کہ آپ کو یہ منی بجٹ کا بم عوام پہ گرانے کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ کو عوام کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ نچوڑنے کی ضرورت پڑ گئی، اور ایک لاغر عوام اور لاغر معیشت کی کمر آپ نے یہ 350 ارب کے اضافی ٹیکس ڈال کے جو توڑ دی ہے۔ تو یا تو آپ کا وہ جنت کا دعویٰ جھوٹا تھا جو آپ 6 ماہ پہلے دکھا رہے تھے، یا جو اب آپ قدم اٹھا رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ ظلم ہے کہ جو آپ نے ان کے اوپر مصیبت ڈھائی ہے۔ اور میں جو ایک پہلو آپ کو بتا دیا انہوں نے کہ کس کس چیز پہ ٹیکس لگا، اور اپوزیشن نے جب بھرپور مزاحمت کی تو 2-3 چیزوں پہ کل پھر ٹیکس کو واپس لے لیا۔ شکر ہے کہ انہیں خیال آ گیا کہ بچوں کا جو دودھ یا فارمولاز ہیں وہ ان کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ شکر ہے انہیں خیال آ گیا کہ لیپ ٹاپ کتنے ضروری ہیں نوجوانوں کے لیے۔ مجھے لگتا ہے کہ لیپ ٹاپ سے انہیں الرجی ہے، چونکہ ہماری حکومت نوجوانوں کو مفت لیپ ٹاپ دیتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ لیپ ٹاپ بند ہی کر دو ڈیوٹی لگا کے، تاکہ نوجوانوں کو یہ چیز ہی نہ مل سکے۔ آپ کس قسم کی سوچ کے ساتھ معیشت چلانا چاہتے ہیں کہ ترقی کے تمام راستے، پیداوار کے تمام ذرائع، ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کے آپ معیشت کو مزید سکیڑ رہے ہیں؟ اور جو چیز میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ 250 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ہے۔ حکومت نے ترقیاتی بجٹ جسے مسلم لیگ نون کی حکومت 1000 ارب پہ لے گئی تھی، اسے پہلے کاٹ کے 600 ارب پہ کیا، اور پچھلے بجٹ میں دعویٰ کیا کہ ہم اسے 900 ارب پہ لے کر جائیں گے، اور اب اس میں 250 ارب کی جب کٹوتی لگے گی تو یہ پھر تقریباً 650 ارب پر آ جائے گا۔ اس 250 ارب روپے کی ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی قیمت کم از کم 250 ارب روپے قوم کو چکانی پڑے گی، اس لیے کہ جن منصوبوں سے یہ پیسے کاٹے جائیں گے اور جن منصوبوں کو فنڈ جاری نہیں کیے جائیں گے وہ التوا کا شکار ہوں گے،
وہاں پہ کاسٹ ایسکیلیشن ہوگی، اور کل کو جب ان منصوبوں کی تکمیل کرنی ہوگی تو ان کی لاگت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ تو یہ جو 250 ارب بچائے جا رہے ہیں، یہ 250 ارب کٹوتی نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں کم از کم 2500 ارب کی اضافی لاگت ہے جو قوم کے اوپر لادی جا رہی ہے۔ اسی طرح سی پیک کا منصوبہ، اس کو بھی معطل کرنے کا یا اس کو بھی تباہ کرنے کا یہ نسخہ ہے کہ جب آپ 250 ارب روپے کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سی پیک کا کوئی منصوبہ نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے بھی آپ فنڈز فراہم نہیں کر سکیں گے جتنے کہ اس کو درکار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمند ڈیم جو ہے اس کے لیے بھی فنڈز فراہم نہیں ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منصوبے جو پاکستان کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے ناگزیر ہیں، ان کو بھی مطلوبہ فنڈز فراہم نہیں ہو سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا تمام انفراسٹرکچر بری طرح متاثر ہوگا ڈیولپمنٹ بجٹ میں کٹوتی لگنے سے۔ تو یہ حکومت ہر لحاظ سے معاشی میدان میں فیلئر ثابت ہو چکی ہے۔ اس کا ہر دن کئی 100 ارب روپے کی قوم پر جرمانے کی صورت میں نقصان کر رہا ہے۔ کم از کم اس حکومت کے 3 سالوں میں اس کی نااہلی، اس کی ناواقفیت، اس کی ناکامیوں سے پاکستانی معیشت 100 ارب سے زیادہ کا نقصان برداشت کر چکی ہے۔ میں ثاقب نثار صاحب کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا صادق اور امین قوم کو 100 ارب ڈالر سے زیادہ قیمت میں پڑا ہے۔ اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے پاکستان کی سفارت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج پاکستان تنہا کھڑا ہے۔ خود وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے آگے ایک برے معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے۔ تو اگر آپ کی خارجہ پالیسی ٹھیک نہیں تھی اور ایک برے معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے ہیں تو کیا یہ اپوزیشن کا قصور ہے؟ یہ کس کا قصور ہے؟ تو اس لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو حکومت نے منی بجٹ بلڈوز کیا ہے، یہ پاکستان کے عوام کے لیے تباہ کن ہے، ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان سے جو سرمایہ کار ہیں، جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے، وہ بھاگ جائے گا۔ کیونکہ جو حکومت ہر روز ڈیوٹیاں تبدیل کرتی ہے، جو حکومت ہر روز ٹیکس بدلتی ہے، وہاں پہ کوئی بزنس مین 1 سال کا بجٹ نہیں بنا سکتا۔ ملٹی نیشنلز جو ہیں وہ اپنے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے شرمندہ ہوتی ہیں، وہ مشکل سے پیسہ لے کر آتی ہیں، انہیں کنونس کرتی ہیں کہ آپ اس ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور جب اس طرح جھٹکے لگتے ہیں تو ان کے ہیڈ کوارٹر انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے کاروبار بند کریں، ہم کسی اور ملک میں جائیں گے۔ جی کوئی سوال؟ صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ جی موجودہ جو اپوزیشن ہے